ہمارے آقا عمر بن الخطاب اہل ایمان کے امیر تھے۔ وہ لوگوں کے درمیان بہت ہی منصفانہ امام تھے اور مسلمانوں کو اپنی رعایا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ وہ ذاتی طور پر لوگوں کے معاملات کی پیروی کر رہے تھے اور فرمایا، اگر عراق میں کوئی خچر ٹھوکر کھاتا ہے تو اللہ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے، اے عمر، تم نے اس کے لیے راستہ کیوں نہیں ہموار کیا؟ خلیفہ عمر بن الخطاب اللہ سے بہت ڈرتے تھے اور اس کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ اس وقت کچھ لوگ امیر المومنین کے پاس دودھ کی خیانت کی شکایت کرنے گئے۔ کچھ بیچنے والے دودھ کو پانی میں ملاتے ہیں تاکہ پانی کی مقدار بڑھا کر اور دودھ میں ملا کر زیادہ پیسے کما سکیں، اور یہاں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بازاروں میں ایک منشی بھیج کر بیچنے والوں کو خبردار کیا، دودھ کے ساتھ دھوکہ دہی اور سزا کے سخت عذاب کی دھمکیاں دیں۔ دودھ کی فروخت میں دھوکہ دہی اور وفادار عمر کے کمانڈر کے بارے میں اکثر شکایات کے درمیان عمر نے ذاتی طور پر لوگوں کے معاملات کی پیروی شروع کر دی تاکہ مسلمانوں میں انصاف پھیلے۔ ایک دن ہمارے آقا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو لوگوں کے حالات جاننے کے لیے چل رہے تھے۔ وہ پرانے مکانوں میں سے ایک کی دیواروں پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد عمر بن الخطاب نے ایک عورت کی اونچی آواز سنی، میری بیٹی، تھوڑا سا پانی میں دودھ ملانا مت بھولنا۔ لڑکی نے حیرت سے کہا، کیا آپ نے بازاروں میں پکارنے والوں کی آواز نہیں سنی میری ماں؟ امیر المومنین نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملاؤ ورنہ اس کا عذاب سخت ہوگا۔ ماں نے غصے سے جواب دیا، بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ڈالو، عمر ابن الخطاب ہمیں اس اندھیرے کی رات میں اب نہیں دیکھیں گے۔ لڑکی نے افسردگی سے کہا، اے میری ماں، اگر عمر ابن الخطاب ہمیں نظر نہ آئے تو عمر کا رب کا کیا ہوگا جو نہ سوتا ہے اور نہ غفلت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے۔ اس لیے اللہ کی قسم میری ماں، میں اس کی ہرگز اطاعت نہیں کروں گی اور نہ ہی چھپ کر اس کی نافرمانی کروں گی۔ اور یہی ہمارے آقا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا اور اپنے ساتھ والے خادم کو حکم دیا کہ وہ گھر کے دروازے پر ایک نشان لگا دے کہ وہ صبح گھر واپس آ جائے۔ نوکر نے اگلے دن صبح واپس جا کر معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ لڑکی کون ہے اور اس کی شادی ہوئی ہے یا نہیں، جیسا کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے حکم دیا تھا۔ خادم کو معلوم ہوا کہ اس لڑکی کا نام عمارہ ہے۔ خادم امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر واپس آیا اور اسے لڑکی کے بارے میں بتایا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور اپنے تینوں بیٹوں عبداللہ، عاصم اور عبد الرحمن کو لے کر آئے۔ ہمارے آقا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، اگر تمہارے والد عورتوں کے پاس چلے جاتے تو کوئی اس لونڈی سے پہلے اس سے شادی نہ کرتا۔ عبداللہ اور عبد الرحمن نے کہا کہ وہ شادی شدہ ہیں، اور یہاں عاصم نے کہا، میری کوئی بیوی نہیں ہے، لہٰذا اس سے میری شادی کرو۔ میرے والد عمر ابن الخطاب نے لڑکی کے پاس بھیجا اور اس سے اپنے بیٹے عاصم کی شادی کرنے کو کہا، اور وہ اخلاق اور دین میں بہترین آدمیوں میں سے تھا۔ عمارہ نے عاصم سے دو بیٹیاں حفصہ اور لیلہ بنت عاصم بنت عمر بنت الخطاب کو جنم دیا۔ لیلہ نے اموائے خلیفہ عبد العزیز بن مروان بن عبد الملک بن مروان سے شادی کی اور ان سے عمر بن عبد العزیز پیدا ہوا، جو کہ خلفائے راشدین میں سے پانچویں سیدنا عمر بن عبد العزیز تھے اور سب سے زیادہ حسن و اخلاق والے تھے۔ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت ایک متقی مومن کی نشانی ہے، جو جانتا ہے کہ اللہ کی نظر میں اس کی تعاقب کرتی ہے جہاں بھی وہ جاتا ہے، اور نگاہ رکھنے کا احساس مومن کے لیے وصیت کرتا ہے کہ خود غور و فکر اور خوف گناہوں کا کام ہے۔